کسی نے کہا کہ بھائی میری بیٹی تھی, ہم نے شادی نہیں کی, وہ ایجوکیشن پڑھا پڑھو کہ اب اتنی عمر ہو گئی ہے, اب رشتے ہی نہیں آ رہے, اب ہم ٹینشن میں, ڈپریشن میں, اسٹریس میں. تو حضرت نے فرمایا یہ جو آپ کو سزا ملی ہے نا, یہ آپ کی اپنی حماقت ہے, یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اور وہ تو اس سے تو انسان اور ڈپریشن میں جاتا ہے کہ یار اس ٹینشن میں ثواب بھی نہیں مل رہا ہے. تو فرمایا آپ توبہ کر لو, تو اب اس ٹینشن میں اللہ شوہر دے نہ دے ثواب بہرحال دے گا. ٹھیک ہے نا, توبہ کر لو, باپ بھی توبہ کرے, لڑکی بھی توبہ کرے, بھائی ہم سے غلطی ہوئی ہے, توبہ استغفار کرو. اب کیا ہوگا, اب یہی آزمائش گناہوں کے معافی کا ذریعہ بن جائے گی. آپ کہہ سکتے ہیں اس توبہ کرنے سے رشتے آنے شروع ہو جائیں گے. خوب سمجھ لو, دنیا کے اصول, اللہ کا قانون یہ ہے, آخرت کے اصول کچھ اور ہیں, دنیا کے اصول کچھ اور ہیں. دنیا کا اصول یہ ہے کہ جو کامیابی کے اسباب اختیار کرے گا دنیا میں کامیابی اس کو ملے گی. آخرت کے اصول یہ ہیں کہ جو آخرت کی کامیابی کے اسباب اختیار کرے گا آخرت میں اس کو ملے گی. آخرت کی کامیابی کا سبب ہے گناہوں سے توبہ, وہ آپ نے کر لی, آخرت میں کامیابی ہو جائے گی. دنیا میں کامیابی کا سبب صرف توبہ نہیں ہے, دنیا میں کامیابی کا سبب یہ ہے کہ جب آپ کی بچی کے رشتے آ رہے تھے اس وقت ہاں کرنی چاہیے تھی, دیر کر دی, اب اللہ کی مشیت پر ہے, ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا, زیادہ تر کا تو نہیں ہوتا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو حضرت نے فرمایا اب آرام سے بیٹھ جائیں, کوئی اللہ کرا دے اچھا تو ٹھیک ہے, نہیں تو صبر کریں, اسی میں امید رکھیں اللہ خیر کا انتظام کر دے گا. بس اس کی ایک اور مثال دیتا ہوں میں جس سے بات اور سمجھ میں آئے گی. ایک خاتون میرے پاس آئیں کہ میں نے اپنی بچی کو ایک انگلش میڈیم اسکول میں پڑھایا جس کا مذہب سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں. بچی, ماں باپ چاہتے ہیں ہمارا بچہ ماڈرن بنے, ایسے اسلامک اسکولوں میں جائے گا تو مولوی ٹائپ کا بن جائے گا, دعائیں سیکھ کے آئے گا, نہیں یہ ہم تھوڑا سا بالکل انگریز جیسا بنانا چاہتے ہیں اپنے بچے کو. تو خاتون رو رہی تھی بیچاری, وہ کسی کو نہیں پتہ چلے گا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں, بات بھی پرانی ہو گئی ہے. مجھے کہنے لگیں کہ میری بیٹی کو ایجوکیشن میں پڑھتی تھی, لڑکوں سے دوستیاں ہوئیں, موبائل اینڈ فون, اور اتنی بگڑ گئی ہے کہ اب میں نے توبہ کر لی ہے, اپنی بچی کو میں دوسری بچی کو ایسے اسکول میں نہیں ڈالوں گی. یہاں تک اللہ معاف فرمائے پینے پلانے کا بھی شغف شروع ہو گیا ہے. نہیں ہوتا عام طور پہ, ہمارے معاشرہ اتنا برا نہیں ہے, لیکن جا اسی طرف رہا ہے. آج نہیں ہو رہا تو اگلی نسل میں شروع ہو جائے گا, تو زیادہ ٹینشن نہ لیں اس کی آپ. آج نہیں ہو رہا نا, اگلی نسل میں ہو جائے گا پینا پلانا بھی. پنجاب یونیورسٹی میں چرس تو آ گئی ہے الحمدللہ. بعض دفعہ الحمدللہ تھوڑا سا طنز کے لیے بھی ہوتا ہے کہ جو ہماری گورنمنٹ چاہتی تھی وہ گورنمنٹ کے حساب سے الحمدللہ پنجاب یونیورسٹی میں چرس آ گئی ہے. کیونکہ جہاں کو ایجوکیشن ہوگا عیاشی بھی ہوگی, ڈپریشن بھی ہوگی, عشق معاشقے بھی ہوں گے. پھر ٹینشن کو ختم کرنے کے لیے پتہ نہیں جھانگا ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, گانجے بھی چلیں گے, شیشے بھی چلیں گے, حکے بھی چلیں گے. کیونکہ جب اکٹھے بٹھا رہے ہو اور مذہب کو تو برباد کر دیا نا, ستیہ ناس ہو گیا, تو پھر یہ ساری چیزیں اس کے جہاں لڑکا لڑکی وہاں شراب, چرس, ہیروئن, یہ سب اس کا جزو ہیں. سمجھتے ہو کبھی شادی شدہ کو نہیں دیکھا ہوگا آپ نے شادی کے بعد چرس پینا شروع کر دی اس نے, حالانکہ ٹینشن ہوتی ہے, لیکن حلال ہے نا, حلال میں چرس کی طرف توجہ نہیں جاتی. حرام میں گرل فرینڈ حرام ہے, اس میں شراب بھی ہو سکتی ہے, چرس ہیروئن بھی ہو سکتی ہے. اب بہت سے لوگ کہہ رہے ہوں گے ہماری تو گرل فرینڈ ہے, ہم تو شراب نہیں پیتے, اگلی نسلوں میں پینا شروع کر دیں گے, ایک دم تھوڑی معاشرہ خراب ہوتا ہے. تو پنجاب یونیورسٹی میں الحمدللہ چرس اور ہیروئن کا تو مجھے نہیں پتا, چرس ورس سب نہیں پی رہی بھائی, کوئی پنجاب یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہو یا پڑھ رہا ہو تو یہ نہ سمجھے کہ میں اس کو چرسی کہہ رہا ہوں, لیکن الحمدللہ شروع حساب کتاب ہو گیا ہے. اور میں پشاور جب بھی جاتا ہوں میں پختون بھائیوں سے کہتا ہوں اللہ کا واسطہ تمہارا معاشرہ ابھی من حیث القوم اس میں حیا غالب ہے, شرم زیادہ ہے, ماں باپ کا احترام, دادا دادی, نانا نانی احترام ہے. اللہ کا واسطہ کو ایجوکیشن کو ختم کرو, ورنہ تمہاری جو قوم کے اندر ایک خاندانی مضبوط نظام ہے, اگلی نسلوں میں یہ برباد ہو جائے گا. یہ دماغ سے نکال دو کہ یہ تمہاری اولادیں تمہاری خدمت کریں گی, اولڈ ہاؤس میں جمع کرائیں گی تمہیں. اور ان سب کی بیس کو ایجوکیشن میں چھپی ہوئی ہے, کو ایجوکیشن میں چھپی ہوئی ہے, ان سب کی بنیاد یہاں سے ہے. اس پر میرے مستقل بیانات ہیں, ابھی میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ کو ایجوکیشن کیسے یہ بدتمیز بناتا ہے معاشرے کو. آپ کہیں گے یار اس میں کیا ہے, لڑکے لڑکی بیٹھے ہیں تو کیا کر رہے ہیں, کچھ بھی تو نہیں. یہ آہستہ آہستہ معاشرے کو اس طرف لے کے جاتی ہیں چیزیں, سب کچھ برباد ہوگا. جس معاشرے میں بے حیائی آئی نا تو وہاں سب کچھ تباہ ہوتا ہے, ایک چیز خراب نہیں ہوتی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ
ہمارے حضرت نے ان کو مشورہ دیا کہ اب جو ہونا تھا ہو گیا, اب توبہ استغفار کرو, تو اب جو آزمائش ہے اللہ اسی میں خیر رکھے گا, گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہوگا, یہ چیز آخرت میں ترقی کا ذریعہ بنے گی. لیکن دنیا میں جو ٹینشن آنی تھی وہ آ گئی. تو میں ان خاتون کو بتا رہا تھا, انہوں نے اپنی بچی کو اسکول میں کرایا اور بچی بگڑ گئی. میں پھر بتا دوں, سارے نہیں بگڑتے, لیکن بگڑنے کا ریشو آہستہ آہستہ بڑھے گا. وہ بچی بگڑ گئی, وہ بیچاری رو رہی ہیں. اب جو کہنے کی بات ہے نا اصل, انہوں نے کہا کہ جب میں نے توبہ بھی کر لی ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی, مجھے کسی اسلامک اسکول میں لانا چاہیے تھا بچی کو, یا اگر ایسے اسکول میں بھیجا تھا تو بہت سخت نگرانی کرنی چاہیے تھی, اس کو سمجھانا چاہیے تھا کہ بیٹی کسی سے لڑکوں سے دوستیاں نہ لگانا, موبائل چیک کرنا چاہیے تھا. بھیج دیا کسی مجبوری سے, تعلیم کی نیت سے, تو اب نگرانی تو کرو نا, نگرانی بھی نہیں کی. تو کہہ رہی ہیں جب میں نے اپنے ان جرموں سے توبہ کر لی ہے تو اب بچی ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی, اللہ تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اس خاتون کو تو میں نے جواب نہیں دیا, کیونکہ میں جواب دیتا تو بیچاری اور پریشان نہ ہو جاتی. لیکن آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ اللہ آپ کی توبہ قبول کرے گا. آخرت میں آپ کو اب سزا نہیں ملے گی کہ بچے کو بگاڑا, کیونکہ توبہ کر لیا آپ نے. لیکن دنیا میں جو فطرت کا قانون جو اللہ نے بنایا ہے وہ بدلتا نہیں ہے. دیکھو ایک مثال دے کے بس بات ختم کرتا ہوں. آپ کسی پتلی سی دیوار پہ چلتے ہوئے جا رہے تھے, نیچے آگ جل رہی ہے. لوگوں نے کہا یار اتنی دیوار سے نہ چل, گر گیا نا تو تیرے پاس آپشن نہیں ہے بچنے کا, جلے گا. یہ تجربہ کسی اور جگہ کر لے جہاں نیچے گرے تو گدا ہو یا مٹی ہو, چوٹ لگے گی, اس کا علاج ہو جائے گا. آگ میں جل کے نہیں ہوتا. آپ بنے فنٹر, آپ کو کیا تھا, فنٹر گیری میں آئے ہوئے تھے. سردیوں میں چلو چھوڑو, پھر وہ کسی پہ طنز نہیں کرنا چاہیے. تو آپ نے اس پتلی دیوار پہ چلنا شروع کیا فنٹر گیری میں کہ مجھے آتا ہے, پاؤں سلپ ہوا اور آگ میں گر گئے آپ. خودکشی کا گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا, بولو نا. لیکن گرتے ہی آپ کو خیال آیا اللہ معاف کر دے, میں نے جرم کیا. اللہ کہے گا معاف کر دوں گا. لیکن کیا اس توبہ سے آپ آگ اچھال کے آپ کو باہر پھینک دے گی؟ وہ تو جلو گے بھائی. آگ کا کام ہے جلانا. لاکھوں میں کوئی ایک معجزہ ہو جائے, اللہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا, آپ کو بچا لے, وہ لاکھوں میں کوئی. لیکن دنیا میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ فطرت کے قوانین تبدیل نہیں ہوتے. دنیا میں جو حماقت کی ہے اس کی دنیاوی سزا ملے گی آپ کو. ایک واقعہ میرے سامنے آیا, کسی خاتون نے خودکشی کی, آگ میں جلا دی اپنے آپ کو, کوئی شوہر کے مظالم سے تنگ آ کے یا کوئی ساس واس کے چکر تھا. خودکشی کے نتیجے میں وہ مرنے سے بچ گئی, لیکن ہاسپٹل میں اتنی بیمار ہو گئی کہ ڈاکٹر نے کہہ دیا ان کے بچنے کی امید نہیں ہے. اس خودکشی کرنے والی کو خیال آیا کہ میں نے غلط کیا ہے. اس نے اللہ سے گڑ گڑا کے توبہ کی, اپنے آپ کو جلا دیا تھا. توبہ کی, اللہ میں معافی مانگتی ہوں, میں نے یہ مسئلہ پرسوں کسی نے مجھ سے پوچھا, کوئی واقعہ ہوا ہے کہ میں نے اللہ جرم کیا مجھے معاف کر دے. واقعی ندامت ہو گئی, اور اس کے بعد اگلے دن اس کی ڈیتھ ہو گئی. قانون یہی ہے کہ جب توبہ کر لی تو اللہ نے کیا کر دیا, اب خودکشی کا جرم نہیں ہوگا. اور یہ کتنی خوش قسمت ہے کہ اس کو موت سے پہلے توبہ کا موقع مل گیا, اللہ معاف کر دے گا. لیکن جو آگ سے جلا ہے, اس سے جو باڈی ڈیمیج ہوئی ہے وہ ریکور نہیں ہوگی, موت کے منہ میں بالآخر چلی گئی. ہاں یہ کہ گناہوں سے پاک ہو کر گئی ہے. علماء کہتے ہیں خودکشی اس لیے بھی بہت بڑا گناہ ہے کہ یہ ایسا جرم ہے جس کے بعد توبہ کا آپشن ہی ختم ہو گیا. جو بھی جرم کرتا ہے نا انسان تو توبہ کے لیے مہلت ملتی ہے. خودکشی تو جرم ہی مارنا اپنے آپ کو ہے, تو توبہ کا کے دروازے ہی بند ہو جاتے ہیں اس کے لیے. اس لیے خودکشی زیادہ بڑا جرم ہے باقی گناہوں کی نسبت. ہر ایک ایسا تھوڑی خوش قسمت ہوتا ہے کہ اس کو مہلت مل جائے, بچ جائے اور توبہ کا ٹائم مل جائے.